السلام علیکم بیٹا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ عید الفطر تک بند ہے اور آپ کی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی۔ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں 188 تک آیات مبارکہ پڑھ لی تھی۔ اب آ جائیں ہم نیکسٹ آیت نمبر 189 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاخلاۃ، نئے چاندوں سے متعلق۔ کل آپ سسم فرما دیجئے، ہیا یہ مواقیت، وقت کے پیمانے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان تاتوا کہ تم آؤ، البیوتا گھروں، من ظہورہا اس کے پیچھے سے، ولکن البر اور لیکن نیکی ہے، من اتقی جو کوئی تقوی اختیار کرے، واتوا البیوتا اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے کہ بیٹا آج چاند کی تاریخ سے ہمارے جو سارے رسوم ہیں، جو ہماری ساری عبادات ہیں، وہ چاند جیسے ہی نکلتا ہے، جیسے شوال کا چاند نظر آ گیا تو رمضان کا چاند نظر آ گیا تو رمضان کے روزے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہماری ساری ذی الحج کے چاند میں جو ہے وہ حج ادا کیا جاتا ہے کہ جو ساری ہماری عبادات ہیں وہ کس پر ہوتی ہیں، جو چاند کی تاریخیں ہیں اس پر ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اب بیٹا اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا گیا ہے کہ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جب وہ حج کا احرام باندھ دیتے اور احرام باندھنے کے بعد اگر انہیں کسی ضرورت کی وجہ سے گھر واپس آنا پڑتا تو وہ فرنٹ جو ڈورز ہوتے تھے ادھر سے نہیں آتے تھے، وہ گھروں کی بیک سائڈ سے آتے تھے، اور وہ جو سامنے کے دروازے ہیں ان میں داخل ہونے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اب یہاں ان کی جو یہ سوچ ہے اس کی نفی کی گئی ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے فرنٹ ڈور سے انٹر نہ ہو اور بیک سائڈ سے انٹر ہو، یا کسی اور دوسرے کے گھر سے آتے ہوئے تم گھر میں داخل ہو، بلکہ نیکی کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ جیسے بیٹا تمام جو عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سے مقصود صرف کیا ہے؟ تقوی۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب بیٹا اس آیت مبارکہ میں قتال اور جہاد کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان آیات مبارکہ کا پس منظر مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال مدینہ سے مکہ آئے اور عمرہ کی نیت سے آئے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، اور ان سے ایک معاہدہ کیا گیا، وہ معاہدہ جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے،
اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور وہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب جب نیکسٹ ایئر آیا، جس سال مسلمانوں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، تو اس وقت صحابہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ ہمارے ساتھ عہد شکنی کریں، کہ جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور نیکسٹ ایئر آپ آئیں، اور پھر اگر ایسا ہوا تو پھر مسلمانوں کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ وہ حدود حرم میں، کیونکہ مدینہ کو حرم قرار دیا گیا تھا، یعنی مدینہ میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، اور پھر ذی القعدہ کے مہینے میں، تو چونکہ وہ حرمت، آپ کو پتہ ہے کہ 5 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، تو 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور ان میں سے جو ایک مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ کا بھی ہے، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو اور ان مہینوں میں کیا ہے، جنگ کرنا ناجائز تھا۔ اب اس آیت میں بیٹا یہ مسلمان اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے ہم سے لڑائی شروع کر دی، اور چونکہ مدینہ بھی حرم ہے اور وہ مہینہ بھی احترام والا ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ ہم تو جنگ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کے اس خدشے کو یوں دور کیا کہ تم خود جنگ کرنے میں پیش قدمی نہ کرنا۔ ہاں، اگر جو مشرکین مکہ ہے، جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس معاہدے کو توڑ کر وہ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں دفاع کے لیے مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا جائز ہو جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم انہیں نکالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ، أَشَدُّ، وہ زیادہ شدید ہے، مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، وہ تم سے خود اس میں لڑائی کریں، فإن قاتلوکم، پس اگر وہ تم سے لڑائی کریں، فاقتلوہم، تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں اس جگہ سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم بھی ان سے لڑو، انہیں قتل کرو، اور کافروں کی ایسے ہی سزا ہے۔ اور بیٹا اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک مسلمان سے لڑے، تو اگر وہ خود لڑائی شروع کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان سے لڑ سکتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد حرام کے قریب تم ان سے نہ لڑو، لیکن اگر وہ خود لڑائی کی ابتدا کرتے ہیں تو پھر اس بات کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑ سکتے ہو، اگر وہ تمہیں قتل کرتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کر سکتے ہو۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اگر مشرکین جو اپنے مسلمانوں کو تنگ کرنے سے اگر وہ رک جاتے ہیں تو پھر اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونُ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے علاوہ کسی اور پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد
ظالموں کے علاوہ کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی بیٹا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ تم سے لڑتے رہیں، لڑائی کا آغاز کریں، تو تم تب تک ان کے ساتھ لڑتے رہو جب تک فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ قتال سے باز آ جائیں تو پھر تم بھی رک جاؤ، کیونکہ ظلم و ستم اور تشدد ظالموں کے علاوہ کسی اور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ الشہر الحرام کے حرمت والے مہینے بالشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے ساتھ ہیں، والحرمات قصاص اور جو حرمتیں ہیں وہ قصاص جو قصاص ہے۔ فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے علیکم تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ تو تم اس کے اوپر زیادتی کرو، بمثلی اس مثل ما اعتدی علیکم جو تمہارے اوپر اس نے کی۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقین کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اب بیٹا اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا ہے، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اب اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ان حرمت والے مہینے میں تمہارے ساتھ قتال کرتا ہے تو تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو اور ان سے بدلہ لے سکتے ہو، اور اسی درجے کی زیادتی کر سکتے ہو جتنی تم پر کی گئی ہے، کیونکہ اسلام میں قصاص ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، ٹھیک ہے، کہ جتنی تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنا ہی تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور پھر واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہ تقوی اختیار کرنے کا بارہا مقامات پر حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اب بیٹا آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جتنی بھی یہ عبادات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب سے مقصود کیا ہے؟ ان سب سے مقصود تقوی ہے۔ جیسے دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رکنا کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح دیکھیں جو روزوں کا مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح جو حج ادا کرتا ہے اور وہ حج ادا کر کے جب واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہوتا ہے جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب بیٹا یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو گویا کیا ہے، ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کہ جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو تمہیں محبوب ہو۔
اور یہاں پر مقصود کیا کہ بیٹا کہ جہاد میں اگر خرچ کرنے میں تم نے بخل سے کام لیا تو کیا ہے، پھر سمجھو کہ تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، کیونکہ تمہارا دشمن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور وہ تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تمہیں میسر ہو وہ قربانی دو۔ اب بیٹا جب ہم حج اور عمرے کے لیے ایک دفعہ احرام باندھ لیتے ہیں تو ہم حج اور عمرے کی ادائیگی کی نیت سے باندھتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی وجہ سے نہیں جا سکتے یا ہمیں روک لیا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف آئے عمرہ کرنے کی نیت سے، اور انہوں نے احرام بھی باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا، تو پھر انہیں مجبوراً احرام کھولنا پڑے اور اس کے بدلے میں جانور قربان کرنے پڑے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں میسر آئے تم وہ قربانی کرو۔ وَلَا تَخْلِقُوا، اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اور جب تک بیٹا پھر احرام جب ہم باندھ لیتے ہیں اور تو اس کے کچھ جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے اس وقت تک ہم سر بھی نہیں منڈوا لیتے۔ جیسے کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جب عمرہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا سر منڈواتے ہیں، اور پھر جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا جانور قربان کرتے ہیں۔ اب یہ بتایا گیا فمن کانا منکم مریضن، کہ اگر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، وہ بھی اذن، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من راسہ، اس سر میں، کہ اسے جو ہے نا وہ بال اتروانوے پڑے، تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ ففدیاتن، تو فدیہ ہے، من صیامن، کہ وہ روزے رکھے، او صدقاتن، یا وہ صدقہ دے، او یا نسکن، وہ قربانی کرے، فَإِذَا آمنتم، اور جب اطمینان ہو جائے، فمن تمتع، اور جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، عمرہ کے ساتھ حج کی طرف، فما استیسر، تو جو کچھ اسے میسر آئے، من الہدی، قربانی، تو وہ بھی کیا ہے؟ قربانی دے گا۔ فمن لم یجد، ہاں اگر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، فصیام، تو وہ روزے رکھے، ثلاثتی ایامن، 3 دن کے، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7 روزے، اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹ جاؤ، تلک عشرۃ کاملۃ، یہ مکمل 10 روزے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ، اس کے لیے جس کے پاس نہ ہوں اہلہ، گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو وہ قربانی دو، اور اپنے سر اس وقت نہ منڈواؤ۔ یہ بیٹا مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد جو ہیں جب وہ عمرہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے سر کے سارے بال اتروا لیتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ بالوں کی ایک لٹ جو ہے اس کو کاٹتی ہیں، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے، اور بیٹا اسے کہتے ہیں حج قراں یا حج تمتع، کہ جو حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں، تو جو قربانی میسر آئے وہ قربانی خدا کی راہ میں کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے کہ وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے جب وہ واپس آ جائے، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب بیٹا جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو جب تک وہ حج یا عمرے کے تمام مناسک پورے نہیں کر لیتا اس کے لیے احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی کو کوئی ایسی مجبوری پیش آ جاتی ہے
کہ وہ حج اور عمرہ نہیں ادا کر سکتا اور اسے احرام کھولنا پڑتا ہے تو پھر اسے قربانی دینی ہوگی. کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ آئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں احرام باندھ کر آئے تھے، لیکن انہوں نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی اور کہا کہ وہ اگلے سال آئیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو احرام کھولنا پڑا، اور ساتھ جو تھا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی. اب دوسرا بیٹا یہ بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں سر منڈوانا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اسے سر میں کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے اس کو بال سر کے منڈوانے پڑے ہیں، ٹنڈ کروانی پڑی ہے، تو اس کو پھر بیٹا جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا. وہ یا روزوں کا فدیہ ہوگا یا صدقے کا فدیہ ہوگا یا قربانی کی صورت میں ہوگا، یا 3 روزے وہ رکھے گا یا 6 مسکینوں کو وہ صدقہ کرے گا یا ایک وہ بکرا جو ہے اس کو قربان کیا جائے گا. اب بیٹا ایک اور صورت بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ اکٹھا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے قران کہا جاتا ہے یا تمتع کہا جاتا ہے. تو اب اور وہ اس نیت سے احرام باندھتا ہے تو پھر بھی کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اگر کوئی صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے تو اسے افراد کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی بیٹا حج اور عمرہ اکٹھے کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور لیکن وہ قربانی کی سقط نہیں رکھتا تو پھر اس کے بدلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ 10 روزے رکھے اور 3 روزے وہ ایام حج کے دوران رکھے. عرفہ کے دن تک اس کے 3 روزے پورے ہو جانے چاہیے اور باقی 7 روزے وہ حج سے فراغت کے بعد بیٹا وہ رکھے گا. اور پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو حد تمتع ہے یا قران ہے، یہ یعنی جو کوئی عمرہ اور حج کو اکٹھے کرنے کی نیت کرتے ہیں تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جو لوگ حدود حرم میں ہوں ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس کو بیٹا آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا. اور پھر اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے بیٹا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اللہ حافظ.